نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن بھی پچھلے تمام انتخابات کی طرح مینوپولیٹڈ ہونے جا رہے ہیں۔ مینوپولیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام جو سیاسی قوتیں ہیں یا جو تمام سیاسی قائدین ہیں اور امیدوار ہیں ان کو آزادانہ طور پر انتخاب لڑنے کا موقع ملنا چاہیے، جو کہ نہیں دیا جا رہا۔ وہ جو پی ٹی ایم تھی وہ پی ٹی ایم نہیں رہی۔ اب مسلم لیگ نون الگ ہے اور پیپلز پارٹی الگ ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل حریف کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی منظر سے غائب نظر آتی ہے، ان کا وہ بلے کا نشان بالکل غائب ہو چکا ہے۔ اب یہ اگر الیکشن ہو جائیں 8 فروری کو تو کس طرح کی حکومت بنے گی، کون سی پارٹی برسر اقتدار میں آ گی اور کیا لایا ملے گی، اور ملک پاکستان میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ کس طرح کی یہاں پر حکومت ہوگی، جمہوریت کو آزادی میسر ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر ناظر محمود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اس پر بتائیں گے ہمیں کیا دیکھتے ہیں، کس طرح کی حکومت بنے گی اور کیا لایا عمل ہوگا۔ دیکھیں بالکل صحیح پیش گوئی کرنا کہ کس طرح کی حکومت بنے گی یا کیا لائحہ عمل سامنے آئے گا وہ تو ذرا مشکل بات ہے، لیکن بہرحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہ تو مطلب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر ریوائز کر دوں آپ کے سامنے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب میں عمران خان کا شدید مخالف رہا ہوں اور پی ٹی آئی کا بھی میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کو سیاست میں آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ آ گئے تھے یا انہیں لایا گیا تھا اور انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، جن لوگوں نے بھی بنایا، اپوزیشن تو کہتی ہے کہ باجوہ اور فیض حمید نے بنایا، لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم تھے اور ان کو اپنی مدت جو اقتدار کی تھی 5 سال وہ مکمل کرنے کا حق تھا۔ تو پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو گو کہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی حق تھا، لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے۔ بہرحال ان کو ہٹا دیا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، معیشت اور نیچے کی طرف گئی، نون لیگ نے پے در پہ غلط فیصلے کیے، مثلاً اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا غلط فیصلہ کیا، جنہوں نے معیشت کو اور تباہ کیا، مزید قرضوں میں ہم جکڑے، مہنگائی اور بڑھی، تو یہ سارے غلط فیصلے جو ہے وہ نون لیگ نے، شہباز نے کیے۔ بہرحال وہ جو ان کے 15-16 مہینے تھے وہ گزر گئے، اس کے بعد اب الیکشن کا جب وقت آیا ہے تو غیر آئینی طور پر یہ بھی ہوا ہے، گو کہ پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ جو عمران خان نے جلدی گرا دی تھی وہ نہیں گرانی چاہیے تھی، وہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے گرا دی، تو آئینی طور پر 3 ماہ میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بظاہر ایک جمہوری سیٹ اپ تھا، یعنی سویلین سیٹ اپ تھا، لیکن اس کے باوجود پنجاب اور کے پی میں کوئی 1 سال نگراں حکومتیں رہی ہیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، تو یہ بہت لمبا پیریڈ ہے، اس کی کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے کہ اتنی لمبی عرصے تک نگراں حکومتوں کو رکھا جائے۔ بہرحال اب وہ دور گزر گیا، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو الیکشن سے پہلے جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے، یعنی سب کو مساوی مواقع دیے جانے چاہیے تھے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب کو ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ مل نہیں رہا۔ عمران خان نے اگر غلطیاں کی ہیں تو ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی تو ہوگی اور ہونی چاہیے، لیکن پوری پارٹی کی تمام قیادت کو نشانہ بنانا، پھر ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لینا، ہمیں یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کرتے تھے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد، تو ان سے ان کا جو پرانا نشان تھا تلوار وہ چھین لیا گیا اور ان کو تیر دیا گیا، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا نام اخبار میں لکھنے پر پابندی تھی، تو ان کا نام نہیں لکھ سکتا تھا کوئی اخبار، تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اخبارات میں جو ہے وہ اب بانی پی ٹی آئی لکھا جاتا ہے، عمران خان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ آج بھی میں اخبارات سارے دیکھ رہا تھا اردو اور انگریزی کے، اور اس میں خاص طور پہ اردو اخبارات میں عمران خان کا نام نہیں ہوتا بلکہ لکھا جاتا بانی پی ٹی آئی۔ تو اب یہ کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کو مقتدر حلقے جو ہیں، جو ہمارے یہاں ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، طاقتور ترین حلقے، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، فوج کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح کی کوئی رعایت ملے یا ان کو اوپن انتخابی عمل میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ پری پول ریگنگ اس کو کہا جاتا ہے، تو پری پول ریگنگ تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ اب بہرحال جیسے تیسے انتخابات ہو جائیں گے، وہ شفاف بالکل نہیں ہوں گے، ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ شفاف نہیں ہے۔ ایسا رہا ہے کہ یہ منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ نون لیگ کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہے، اور صرف اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو کتنی اکثریت کے ساتھ اقتدار میں لایا جائے گا۔
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ جو جس طرح سے غلطیاں کرتی ہے، یہاں بھی اس نے بہت شدید غلطیاں کی ہیں، جن میں ایک یہ شامل ہے کہ اس نے پیپلز پارٹی کو بالکل کارنر کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے عمران خان کو ہٹانے میں بنیادی کردار ادا کیا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور یہ دونوں کولیشن پارٹنر تھے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور ان دونوں کو مل کر ہی الیکشن لڑنا چاہیے تھا، لیکن نون لیگ نے مسلسل پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کے تمام لیڈر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف الٹے سیدھے بیانات دیتے رہے ہیں، جس کا جواب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی دینا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ہر ایک سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہی ہے، یعنی حتیٰ کہ استحکام پاکستان پارٹی جو پی ٹی آئی کے کا دھڑا ٹوٹ کر جو الگ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، سندھ جا کر جی ڈی اے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ بات نہیں کرنا چاہتے تو پیپلز پارٹی سے نہیں کرنا چاہتے جو ان کی معاون رہی ہے ماضی میں۔ تو اس کی سزا نون لیگ کو میرا خیال ہے بھگتنی پڑے گی، اور وہ سزا اسی طرح ہوگی کہ یہ جب اقتدار میں آئیں گے تو میرا نہیں لگتا کہ فوج ان کو سمپل اکثریت سے بھی آنے دے گی۔ سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ نون لیگ آگے آ سکتی ہے، لیکن ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الگ رہے، اور یہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور استحکام پاکستان پارٹی اور اس طرح کی جماعتوں کے ساتھ مل کر نون لیگ غالباً ایک مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو شاید حزب اختلاف میں رہنا پڑے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ 18ویں ترمیم جس کامیابی سے پیپلز پارٹی لے کر آئی، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ غالباً پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ بہت اچھی آئینی ترامیم کرتی ہے، قانون سازی پازیٹیو کرتی ہے، جس کی توقع ہم نے کبھی نون لیگ سے نہیں کی۔ نون لیگ کے پورے جتنے بھی عرصہ یہ اقتدار میں رہے ہیں، کبھی بھی نون لیگ نے کوئی اچھی آئینی ترمیم یا کوئی ایسی پازیٹیو قانون سازی کی ہو، وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ ایسا زیادہ تر کام پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، گو کہ پیپلز پارٹی کی اپنی خرابیاں ہیں، اس کی گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں، کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی بہرحال آئینی مثبت تبدیلیاں لاتی رہی ہے ماضی میں، اور اسی لیے شاید اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھا جائے گا، تو میرا یہ خیال ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان پیس ٹی وی میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان پیس ٹی وی میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایسے معلوماتی تجزیاتی پروگرام ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کے ساتھ۔ ان کی پلے لسٹ اسی پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ مزید پروگرام ہمارے آنے والے ڈیز پہ ہوں گے، آپ اسے دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں۔ تھینک یو فار واچنگ پاکستان پیس ٹی وی۔ اللہ حافظ۔